بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی کی فلائٹ سے اتری نایاب نے گہری سانس لی۔ 10 سال بعد وہ اپنے وطن واپس آ رہی تھی۔ آنکھوں میں خواب، دل میں امید کہ اب رشتوں کے سائے تلے کچھ سکون ملے گا۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک شخص کھڑا تھا، اونچا، لمبا، گندمی رنگ اور چہرے پر سرد سا تاثر۔ یہ تھا فرحان۔ نایاب نے مسکرا کر کہا، السلام علیکم فرحان بھائی۔ فرحان نے بغیر مسکراہٹ کے سر ہلایا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ سفر کے دوران گاڑی میں خاموشی ہی خاموشی تھی۔ نایاب نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی مگر فرحان نے بس مختصر جواب دیے۔ گھر پہنچتے ہی فرحان نے دھاڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور سیدھا اندر چلا گیا۔ نایاب نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر رک گئی۔ فرحان اونچی آواز میں خالہ سغرا پر برس رہا تھا، امی یہ کیا ضرورت تھی اسے بلانے کی؟ ہمیں اپنی خواری کم تھی جو ایک بوجھ اور ڈال دیا۔ ایسے مہمان زہر لگتے ہیں مجھے۔ خالہ سغرا نے نرمی سے کہا، بیٹا یہ مہمان نہیں، اپنی ہے، تمہاری بہن جیسی۔ فرحان نے طنزیہ ہنسی اور نایاب کی طرف اشارے کرتے ہوئے کہا، بہن یہ کب ہمارے دکھ بانٹنے آئی تھی؟ بس اپنی دنیا میں خوش رہی، اب آ گئی ہے جیسے ہم اس کے غلام ہوں۔ نایاب کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ رات کو اپنے کمرے میں نایاب دیر تک جاگتی رہی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ خود سے بولی، آخر میں نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا صرف دور رہنا جرم ہے؟ یادوں نے اس سے ماں کی موت کی طرف لے گئی۔ وہ لمحہ جب باپ نے سب کچھ سمیٹ کر بیرون ملک نئی زندگی شروع کی تھی۔ رشتے کمزور ہوتے گئے اور اب یہ نفرت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چند دن گزر گئے، فرحان کے رویے میں کوئی نرمی نہ آئی۔ وہ ہر وقت اس سے طنز کرتا، سخت باتیں سناتا۔ ایک رات نایاب کچن سے پانی لینے گئی تو اس نے فرحان کو فون کر بات کرتے سنا، ہاں وہ واپس آ گئی ہے، میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس کے باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، وہ زخم ابھی تک تازہ ہیں۔ نایاب کا دل کانپ گیا، میرے ابو نے آخر کیا کیا تھا؟ اگلے دن نایاب نے ہمت کر کے خالہ سغرا سے پوچھا، خالہ فرحان مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ ابو نے واقعی کچھ غلط کیا تھا؟ خالہ کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی تمہارے والد نے ہمارے کاروبار میں بڑا دھوکہ دیا تھا، سارا سرمایہ لے کر باہر چلے گئے، ہم قرض میں ڈوب گئے۔ فرحان نے کم عمری میں ہی سب سنبھالا، تب سے اس کے دل میں زہر بھر گیا ہے۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے، مگر میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ شام کو ڈرائنگ روم میں نایاب اور فرحان آمنے سامنے آ گئے۔ نایاب نے پہلی بار ہمت کی اور کہا، اگر ابو نے غلط کیا تھا اس کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ فرحان نے تیکھی نظر سے دیکھا، کیونکہ تم ان کی پہچان ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے وہ زخم یاد آ جاتے ہیں جو کبھی کہیں نہیں بھریں گے۔ نایاب نے روتے ہوئے کہا، میں دشمن نہیں ہوں، رشتہ ہوں، چاہو تو نفرت کرتے رہو مگر میں تمہارے زہر کو صبر سے سہ لوں گی۔ چند دن بعد بازار سے واپس آتے ہوئے ایک گاڑی نے نایاب کو ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ وہ گھبرا کر رک گئی۔ اتنے میں فرحان بھاگتا ہوا آیا اور اسے زور سے دھکیل کر بچا لیا۔ خود زخمی ہو گیا مگر نایاب محفوظ رہی۔ نایاب نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، کیوں؟ فرحان کے لب کانپے، شاید اس لیے کہ دل کی گہرائی میں جانتا ہوں تم قصوروار نہیں ہو۔ دن گزرتے گئے، فرحان کی سختی کم ہونے لگی۔ وہ کبھی کبھار نایاب سے بات کر لیتا، پھر آہستہ آہستہ بہن کی طرح برتاؤ کرنے لگا۔ خالہ سغرا نے سکون کا سانس لیا۔ نایاب نے اپنی ڈائری میں آخری صفحہ لکھا، زندگی میں زہر رشتوں میں نہیں ہوتا، انسان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اگر صبر اور سچائی ہو تو زہر بھی محبت میں بدل سکتا ہے۔ بڑے اگر دھوکہ کریں تو زہر اگلی نسل کے دل میں اتر جاتا ہے،
لیکن معافی اور صبر سے ہر زہر کا علاج ممکن ہے۔ رشتے نفرت سے نہیں، خلوص اور برداشت سے زندہ ہوتے ہیں۔